ہومیوسٹیسس 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 بہت زیادہ ضروری چیپٹر، بہت امپورٹنٹ چیپٹر فزیالوجی میں، بلکہ ہماری فزیالوجی تو ہے ہی یہی. اوکے جی. ہاں، ہماری باڈی بہت زور لگاتی ہے، بہت زیادہ انفورسمنٹ کرتی ہے اور بہت محنت کرتی ہے مالیکیولز، آئنز، ایلیمنٹس، منرلز، پروٹینز، کیلشیم وغیرہ ہو گیا، اس کے علاوہ امائنو ایسڈز، فیٹس، واٹر اور ٹیمپریچر ہو گیا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہارمونز ہو گئے، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے. اینڈ ہومیوسٹیسس از دا نیم آف بیلنس. اوکے جی. اور بیلنس، کسی چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے ہماری باڈی محنت کرتی ہے اور وہ مختلف ہومیوسٹیٹک پروسیسز سے نکلتا ہے ہماری باڈی، کہ کسی آئن کو بیلنس کرے، کسی امائنو ایسڈ کو بیلنس کرے، کسی گلوکوز کو بیلنس کرے. اگر ہومیوسٹیٹک بیلنسنگ آؤٹ ہو جاتی ہے گلوکوز کی تو ڈیابیٹس mellitus is the main disease which is occurring due to the homeostatic imbalancing. ہومیوسٹیٹک ہے جی، ہومیوسٹیٹک. اس کے ایگزامپلس دیں گے، کچھ رائٹنگ ہے ہی اس میں نہیں. ہاں، کنسپٹ کلیئر کر لیں جی. ہمارے اینٹی ڈایوریٹک ہارمونز ہیں. اینٹی ڈایوریٹک ہارمونز وہ ہمارے جو کہ کڈنیز ہے اس میں، اس کا کام یہی ہے اینٹی ڈایوریٹک ہارمونز کہ وہ پانی کو گلومیرولس فلٹریٹ سے دوبارہ ایبزرو کرے گا. اگر بلڈ میں پانی کی کمی آ جائے، فلوئڈ کی کمی، یورین سے دوبارہ ایبزرو کرے گا. تو اینٹی ڈایوریٹک ہارمون از دا نیگیٹو فیڈ بیک ہارمون. اوکے جی، نیگیٹو ہارمون. جب پانی کم ہو گیا بلڈ پلازما میں، سگنل نروز آئیں گے اور اینٹی ڈایوریٹک ہارمونز کو بتائیں گے کہ آپ ریلیز ہو جاؤ بھائی، اور اینٹی ڈایوریٹک ہارمونز ریلیز ہو جائے گا. گلومیرولس فلٹریٹ میں وہ یورین سے دوبارہ پانی ایبزرو کرے گا اینڈ ہمارے باڈی میں واٹر کا بیلنس برقرار ہوگا. دیٹ از دا ون ایگزامپل آف ہومیوسٹیسس. دا سیکنڈ ایگزامپل، اگر ہم ہمارے باڈی میں اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو ہمارے باڈی میں جو پانی کا مقدار ہے کم ہو جائے تو ہم کو سگنل آئے گا کہ آپ پیاسے ہو گئے ہو، اب پانی پیو. 2 گلاس پانی ہم نے پی لیے، ٹھنڈا ہو گرم ہو، دیٹ از another topic of temperature. اوکے جی. پانی ہم نے پیے، وہ ڈائریکٹ گئے اور بلڈ پلازما میں شامل ہو گیا وہ پانی، اور جو پانی شامل ہو گیا بلڈ پلازما میں، سو دیٹ ول بی بیلنس. اوکے جی. تو بیلنس آ گئی، سو دیٹ از ہومیوسٹیٹک بیلنس. ادر ایگزامپل جو ہے وہ جب پریگنینسی ڈیلیوری کے دور میں اور ڈیلیوری کی حالت میں جو کہ کورٹیکوسٹیرائڈ. اگلا جو ایگزامپل ہے میں بتانے والا ہوں وہ ہے ٹیمپریچر کا بیلنسنگ. فار ایگزامپل کوئی پیتھوجن آ گیا یا انفلیمیشن ہو گئی، ہمارے گلے میں زخم ہو گئی جس کی وجہ سے ڈائریکٹ بخار لگتا ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس پیتھوجنس کو وہ جو آئے ہیں وہ بیکٹیریاز، جو جراثیم ہمارے گلے میں انفلیمیشن لگائی ہوئی ہے اس نے لگا رکھی ہے، تو اس کو کل کرنے، اس کو ڈیگریڈ کرنے، چونکہ ہائی ٹیمپریچر میں ہو تو ڈیگریڈ ہوتی ہے. اس کی جو کہ انوائرمنٹ کے برابر سے زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے تو وہ ڈائریکٹ ختم ہوتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے قدرت ہمارا ٹیمپریچر، جو کہ ہماری باڈی ہے، ہمارا ٹیمپریچر بڑھا دیتا ہے اور پھر ہماری بخار ہوتی ہے. لیکن ہم تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس یا کسی کلینیشین کے پاس جا کے اس سے کوئی دوا لیتے ہیں بخار کو، ٹیمپریچر کو برقرار رکھنا. کیونکہ یہ تو کئی حد تک ضروری ہے کہ آپ ٹیمپریچر کو چھوڑ دیں، کیونکہ بیکٹیریا سکل ہو جائے، کیونکہ فیور تب زیادہ ہوتی ہے جب بدن میں کوئی خرابی ہو، اینڈ دیٹ از the sign of the abnormality in your body. اوکے جی. سو ہومیوسٹیسس کے بہت ایگزامپلس ہیں. فار ایگزامپل the first example is which I will give you that ہمارے باڈی میں جو بھی واٹر بیلنسنگ ہے وہ کڈنیز کے ذریعے ہوگی، وہ انٹسٹائنس کے ذریعے ہوگی، وہ ہمارے پانی پینے کے ذریعے ہوگی. تو گلوکوز ہے جو کہ ختم ہو گئی ہے اب ہمارے بدن میں، تو ہم کو چاہیے، ہم کو سگنلز دیتا ہے ہماری باڈی کہ آپ کھائیے کوئی کاربوہائیڈریٹس خوراک کھائیے تاکہ آپ کو انرجی ملے، کیونکہ انرجی آپ کے اندر ختم ہو گئی ہے. اینڈ you then eat something, so you become hungry and you then eat something. That all are signaling of nerves that are given to you from the side of your body. Okay ji.
کہ اب کوئی کھانا کھاؤ، جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ اور تمام غذائز میں ابزرو ہوتے ہیں اور آپ کی مقدار پھر برابر ہو جاتی ہے. دیٹ از آلسو نون ایز ہومیوسٹیسس. اوکے جی، یہ بیلنسنگ ہے ہماری باڈی کی جو بھی بیلنسنگ ہے ہومیوسٹیسس. ایگزامپلز آر سمپل جی. اب ہمارے اسٹائل کولین ہے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے مسل کنٹریکشن میں، وہ سب سے زیادہ مدد دیتی ہے، مسل کنٹریکشن کی نیورو ٹرانسمیٹر ہے. اب جب یہ زیادہ ہوگی تو مسل اسپیزم آ جائے گا، پھر انسان پر جو کہ رفتاری آ جائے گا، تو پھر the human is not able to do anything with muscles. اوکے جی. اور جب کم ہو گیا تو پھر بھی پیرالائز وغیرہ اس کا خدشہ ہے. تو ہومیوسٹیسس میں اس کا سیکریشن کرنا ہوگا. دیٹ از آلسو ہومیوسٹیسس. بیلنس میں اس کا سیکریٹ کرنا ہوگا. گلوکوز کو، امائنو ایسڈز کو، اس کے علاوہ تمام آئنس کو جس میں پوٹاشیم، کیلشیم، سوڈیم، فاسفیٹ، آئرن، آیوڈائڈ، کلورین اور اس کے علاوہ بہت سے آئنس، میگنیشیم وغیرہ شامل ہے. اور الیکٹرولائٹس کو واٹر کے مقدار کو آکسیجن کے مقدار کو، کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ کاربن مونو آکسائڈ، ہائیڈروجن کے مقدار کو بھی برقرار رکھنا ہوگا. جب آکسیجن کم ہو جائے تو ہم سانس جلدی لینا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں ہمیں آکسیجن چاہیے تو ہم سانس کو زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آکسیجن ہمارے باڈی میں زیادہ سے زیادہ آ جائے. اور آکسیجن کی کمی کو ہائپوکسیا بولتے ہیں. اور ہائپوکسیا کو برقرار رکھنے کے لیے مینلی نمبر آف ریڈ بلڈ سیلز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کے آکسیجن کو زیادہ سے زیادہ سیلز کو پہنچے. اوکے جی. دیٹ آر دا ہومیوسٹیسس. اور اوسمو ریگولیشن میں بھی اس کے اندر آتی ہے. پانی کے مقدار کو بالکل برقرار رکھنا، پانی سب سے ضروری ہے. ہاں اس کے علاوہ تمام جو کہ لپڈز ہے، کولیسٹرولز ہے، فاسفولیپڈز ہے، امائنو گلائکینز وغیرہ ہے، اور سیل ممبرین کی سٹکنس ہے، سیل ممبرین کی anything is on the balancing thing which is the balancing process known as homeostatic process. لپڈز کو برقرار رکھنا ہوگا آپ کے ساتھ ساتھ نیوکلیوٹائڈز. خیر یہ تو آر این اے اور ڈی این اے کی سب اسمالسٹ یونٹ ہے، اس کو برقرار تو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن لپڈز اور پروٹینز وغیرہ کو، کاربوہائیڈریٹس کو بالکل بیلنس رکھنا ہوگا. جو ہماری باڈی کی ضرورت ہو اس حد تک محدود رکھنا ہوگا. اس سے زیادہ ہو جائے تب بھی نقصان، اس سے کم ہو جائے تب بھی نقصان، تب بھی ڈس آرڈرز، پھر بھی ڈس آرڈرز. کم ہو جائے ہائپرٹی اینڈ ہائپوسٹی، اینڈ زیادہ ہو جائے تو ہائپرٹی، اینڈ دیٹس لیڈ ٹو مینی ڈیزیز. اوکے جی. السلام علیکم.